درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے رب کریم مجھ سمیت جو موجود ہے موجود نہیں ہم سب کو معاف فرما دیجیے. عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جو موجود ہے موجود نہیں جس فرما, معاف فرما, ہدایت کی بھیک عطا فرما. یا اللہ یہ جو حکومت مدارس اور مساجد اور خانقاہوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ایسے قانون بنا رہی ہے. رات کو حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات تم سے بات ہوئی, فرمایا بس رجوع اللہ بڑھا دو, ذکر بڑھا دو, دعائیں بڑھا دو. اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حفاظت اللہ تعالیٰ علماء سے لے رہے ہیں اور علماء سے لیتے رہیں گے. اے اللہ اپنی رحمت سے ان ظالموں کے دل میں خوف ڈال دیجئے, ان کے دل پر اپنے قدرت قاہرہ کے ڈنڈے کا لرزہ طاری فرما دیجئے. اے رب کریم جہاں لوٹ مار اور ظلم ہو رہا ہے ان کو وہاں اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اپنی رحمت سے تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم نے حضرت والا سے سنا جو حرمین شریفین کی حفاظت کی دعا کرتا ہے آپ اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں. یا اللہ حرمین شریفین ان کی حفاظت فرما, بیت المقدس کو آزادی عطا فرما, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ اسلام کو غالب فرما, کفر کو مغلوب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, بزرگان دین, علماء کرام, اللہ والے, مشائخ, دینی خدام, تبلیغ مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما. یا اللہ ان ظالموں کو ظلم کرنے سے اپنی رحمت سے اپنی طاقت سے روک دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ جو میلی آنکھ سے دیکھے اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالیے. پاکستان کی عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. اے رب کریم اپنی رحمت سے غیب سے مدد فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما دیجئے. آپ نے کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ تعالیٰ اس کلمہ پاک کو رگ رگ میں رچا دے, بسا دے, جما دے. خاتمہ بھی اس کلمے پر نصیب فرما. اللہ جی آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما. ہم سب کے جو موجود ہیں موجود نہیں جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ النبی. خود بھی دعائیں کریں, اپنے پیاروں سے گھر والوں سے بھی دعا کریں, اور جہاں جہاں سب سن رہے ہیں وہ اور آگے سنائیں, اور دوسرے ملک میں جو سن رہے ہیں وہ بھی وہاں خوب دعائیں کریں کہ ان پاگلوں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے. کفرستان میں مدرسہ ہو, مسجد ہو, خانقاہ, ان کا واسطہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. کہاں سے پیسے آئے, کیا کریں گے, یہ کیا ہوگا. ارے چریا بیوقوف جو لوٹ مار کر رہے ہیں, جو ملک کو کھوکھلا کیے ہیں, پہلے اس کو تو پکڑو. انہوں نے کون سے مدرسے نے, مسجد نے, خانقاہ نے آپ سے گرانٹ لی ہے, کون سا آپ سے قرضہ لیا ہے, کون سے آپ کو مطالبات رکھے ہیں. لیکن بدبختی آج تک جتنے حکومتوں نے کیا سب برباد ہوئے, سب برباد ہوئے. خواہ یہود و نصارہ کی بات مان کر اتنے عظیم الشان کام چل رہے ہیں. ان طلباء کی دعاؤں کی برکت سے تو سلامتی ہے. ان نیک لوگ, یہ تبلیغی جماعت, راتوں کو رونا, یہ رائیونڈ کے اتنے اجتماعات, یہ مدنی مسجد کے ہر شہر کے اندر اجتماعات, یہ ان کی تو برکت ہے. یہ اپنی بدبختی پر تلے ہوئے ہیں, صرف یہود و نصارہ کی چمچا گیری اور ان کے تھوکے کو چاٹنا. اب بھائی تمہارا کیا واسطہ ان چیزوں سے؟ ایک ہی علاقے میں چلے جاؤ, کتنا لوگ ظلم کر رہے ہیں, ڈاکے اور اسمگلنگ, چرس کی اسمگلنگ اور ہیروئن, ان کو جا کے پکڑو نا. آپ سوچو اے بھائی انہوں نے کون سے گھروں سے پیسے قرضے لیے مسجد والوں نے, کہ کون سی لوٹ مار کی ہے, کون سا کیا کیا ہے. لیکن بس بدبختی جب آتی ہے تو پھر یہ ظلم کر کے اندھیرے میں جائیں گے. اللہ معاف فرمائے, اللہ مجھے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے. گلی گلی مسجدیں ماشاءاللہ, چھوٹے چھوٹے گاؤں مسجد مدینہ قبضہ کر کے وہاں کون آئے گا آپ سوچو. اور کیسی لوٹ مار ہوتی ہے, کیسے پیسے جتنے اوقاف کے انڈر میں ہیں وہاں کے کیا حالات ہیں. کون سا وہاں سے دین پھیل رہا ہے؟ جہاں سے دین پھیل رہا ہے وہ اسی کو گردن دبانے کی فکر میں. دعا تو کر سکتے ہیں نا, اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ. دعا تو کر سکتے ہیں, دعا تو کرنی چاہیے نا. اللہ ایسا خوف ڈالے قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے, ہدایت نہ ہو, ایسی پٹائی کرے کہ قیامت تک سوچ کے. اب ہندوستان میں وہ طنز کر رہے ہیں جس زمانے میں باہر کے طلباء کو
یہاں سے واپس بھیجا گیا، مفتی اعظم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ 2 مہینے باقی ہیں، ان کے امتحان تو ہونے دو بخاری کے. نہیں 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 نہیں. اور یہ ہندوستان نے تماچا مار دیا، کہا جو جانا ہے اس کی فکر نہ کرو، ہمارے پاس بھیج دو. ہمارے وہاں اتنے ظلم ہیں، لیکن مسجد مدرسہ خانقاہ کیا درگاہیں ہیں بڑی بڑی، وہاں کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہاں پر اتنے پیسے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر. یہاں ایک کفرستان میں کوئی ملک بتا دو جس نے پابندی لگائی ہو، اپنے قبضے میں لے لیا ہو. یا ان چریوں کو دماغ ہی صحیح نہیں ہے. جہاں اللہ، اور پھر ظاہری بات ہے سب جگہ پر ان کے جن کو عقل نہیں ہوگی ان کو بٹھا دیں گے. اب وہاں سے کیا پھیلے گا؟ شرک پھیلے گا، سچ نہیں بول سکیں گے. جب حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات نہیں سنائے تھے، یہ جو اسلامی ریاستیں فرمایا یہ جتنی ہیں یہاں پر حکومت جو ہے عالم کو رکھتی ہے، پیسے دیتی ہے، اس کو اپنے بعد نوکری دیتی ہے. کیوں؟ وہ بیان سے حق بات نہ بول سکے، اس لیے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھیں. ایسے اسلام یہ قلعے ہیں یہ. اب آپ تصور کرو ذرا، روح لرز جائے. دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کورنگی، بنوری ٹاؤن، 2-3 کو اور گن لو. یا اللہ، مایوس نہیں ہوں گے ہم؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب مایوس نہیں ہوں گے، لیکن عقلوں پر رونا آتا ہے. بے حیائی، زنا، شراب یونیورسٹیوں، کالجوں میں، ہاسٹلوں میں، اس کی فکر نہیں ہے. جو ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کی فکر نہیں ہے. یہ تو ملک کی ترقی کا باعث ہے. ملک کے پر عذاب نہ آ جائے، اس کی درمیان میں اللہ سے معافیاں مانگ کر سارے امت کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بزرگان دین اور یہ حافظ بنانا، عالم بنانا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر مسلمان کو عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ کے تھوکے کو چاٹنے سے اللہ بچائے اپنی رحمت سے. جو کہہ دو بس پاگل کی طرح، ورنہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ 12 ممالک میں 119 جگہ بیان سنا گیا، پاکستان میں الگ. تو 12 ممالک میں جہاں بھی بیان سنا جا رہا ہے یا پاکستان میں، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. رونا نہ ہے، رونے والی شکل بنا کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ تعالیٰ.